السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے لے کے 157 تک انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے دوبارہ۔ اچھا، پہلے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو آیات ہیں 151 سے لے کے 165 تک، 151 سے 165 تک ان جو آیات ہیں ان پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور قرآن پاک کی اہم ترین جو ہے وہ آیات ہیں یہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہو تو وہ یہ آیات پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ آیات محکمات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ آیات متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں، بالکل یعنی اس میں بالکل کوئی ٹیڑھ کوئی کچھ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ کوئی بات آ رہی، بالکل۔ ابھی کل ہم نے جس ترجمہ پڑھا ہے اس کا ٹرانسلیشن کی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی سیدھی سیدھی سمجھ آتی گئی ہے، اور ہمارے جو معاشرے کو مسائل درپیش ہیں وہ یہی آیات ہیں۔ آپ اگر اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ یہ آیات کیا ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں آسمانی ہدایت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں، مطلب تمام انبیاء اکرام نے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم اپنی اپنی امتوں کو دیا تھا۔ یعنی ان آیات میں ابن عباس کون ہے بلا؟ مفسر القرآن، یعنی سب سے زیادہ جو تفسیر صحیح ایگزیکٹ جو ابن عباس بیان کرتے ہیں، یعنی ایک ایک حکم کی ایک ایک آیت کی تفسیر ان کو معلوم ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ محکمات ہیں، اور تمام انبیاء نے ان پر عمل پیرا ہونے کا ان کو حکم دیا اپنی امتوں کو۔ یعنی ان آیات میں وہ تعلیمات پائی جاتی ہیں جو ہر نبی نے اپنی امت کو دی ہیں۔ گویا یہ کیا ہے؟ اصول دین ہے، دین کے اصول ہیں یہ آیات۔ کعب احبار جو تورات کے ماہر عالم ہیں تھے اور پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یعنی تورات ہے وہ بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے۔ تورات جو ہے وہ بسم اللہ کے بعد ان آیات سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تورات میں انہوں نے پھر بہت زیادہ تحریف کی، اور جبکہ آپ یہ احکامات دیکھ لیجئے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 3 آیات پر بیعت کر لے، پھر یہی 3 آیات تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا، یعنی جتنے اس میں احکامات ہیں، اس کو اب جب ہم دوبارہ اب اس کو ریوائز کریں گے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ تو ان آیات میں جو احکامات ہیں وہ دین کی کیا ہے؟ اصل ہیں، بنیاد ہیں، یعنی اصول ہیں۔ ان احکامات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور جو ان پر عمل کرے گا پڑھنے کے بعد وہ سیدھے راستے پر قائم رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، تعال کہاں سے نکلا؟ تعال یا علا بلندی کی طرف بلانا،
یعنی جیسے کوئی شخص اونچائی پر کھڑا ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف بلا رہا ہے، اس کو آپ حصی معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور معنوی معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ حصی معنی میں، معنوی معنی میں، دونوں طرح سے، یعنی اس میں، یعنی اس جو اب ہم پڑھ رہے ایسے احکامات ہیں کہ آپ اگر ان پر عمل کریں تو آپ بلندی کی طرف جائیں گے، نہ کہ پستی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اکثر ایسے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ قل تعالوا، کہہ دیجئے آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، تلا یتلو تلون سے، یعنی اس کا مطلب جس پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے تلا یتلو تلون، اتلو یعنی اس کو سمجھ کے پڑھنا، میں پڑھ کر، اور بلکہ تلاوت جو تلون کا مطلب جو ہوتا ہے نا کہ ایسے پڑھنا کہ اس میں کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، تلاوت بھی اسی طرح ہی ہے۔ اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، ما حرما، جو حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، کیا حرام کیا؟ یہ اب کیوں باتیں آ رہی ہیں؟ کیونکہ پیچھے یہ باتیں چل رہی تھی کہ کوئی فلاں بچہ حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں مویشی چوپائے، بحیرہ، صاحبہ، حام وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ خود سے خود ساختہ جو حرام حلال قوانین بنا رہے ہیں، آؤ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اصل میں اللہ نے کیا حرام کیا۔ اس طرف آئیں۔ اللہ، اللہ کیا ہے؟ ان اور لا، یہ کہ نہ، تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، بھی، ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو بھی، شیئن اسم نکرہ ہے، کسی چیز کو بھی، کسی بت تو بہت دور کی بات، حتیٰ کہ اپنی خواہش نفس، اپنی خواہش کو بھی آپ نے معبود نہیں بنانا۔ ہم نے اس نے کہا تھا کہ خواہش کیسے معبود بن جاتی ہے، ایک جگہ ایک آیت آتی ہے کہ الہ بنا لیا جاتا ہے، ایسا شخص خواہش نفس کو جو الہ بنا لے، کہ آپ کے سینٹر میں وہاں پر الہ نہ، یعنی وہ جگہ پہ الہ نہیں، اللہ نہیں، بلکہ کوئی وہ چیز ہے جس سے آپ پسند کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کیا بن گیا؟ وہ الہ بن گیا۔ اللہ تشرکو، نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھ کو جلا دیا جائے، اگر تجھ کو قتل کر دیا جائے تو ہرگز شرک نہ کرنا۔ مثلاً جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قوم تھی، سورۃ البروج میں اس کا ذکر ہے، جی، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ بروج میں ایک قوم کا ذکر آیا ہے کہ جس کو خندقوں میں آگ جلا جلا کے، اس کو گڑھے کھود کھود کے اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی چھلانگیں لگا دی تھیں، اور گرایا بھی گیا، جلایا بھی گیا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، توحید کو نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ، ابراہیم اسلام کی مثال ہے کہ آگ میں جانا پسند کیا، اللہ کو جو ہے وہ چھوڑنا پسند نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک پسند نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، فرعون نے ایک عورت کو جلایا تھا، اس کے بچے کو ڈال دیا تھا کڑاہے میں، ہاں جی، گرم تیل میں، اور وہ جب اس کو ہوا، تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوئی، تو اس نے بچہ بولا تھا کہ ماں آپ، مطلب میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ آپ آ جاؤ، یہ یعنی کچھ اس طرح کا اس نے کہا تھا، تو بچہ بولا تھا، جی۔ تو وہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، ہرگز شرک نہ کرنا۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے یا یہ وہ، لیکن یہ بھی حدیث آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شہادت کی موت سامنے آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ یہی تو شہادت ہے۔ کیا کچھ یوں بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آگ میں جلے گا تو بہت تکلیف ہوگی، نہیں، آپ کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑتا ہے اپنا، سب سے پہلے تو، کہ اگر شہادت آپ مانگ رہے ہیں تو شہادت کیوں مانگ رہے ہیں پہلے نمبر پہ، اور شہادت مانگ رہے ہیں تو پھر آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے بچوں کو، بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو کہ جن کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ شہید ہوں، انہیں ان کا یہ آئی تھنک کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ انہیں موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔
صرف ایک شہید ہی ہے جسے نہیں ہوگی، باقی سب کو ہوگی۔ اچھا، شرک نہیں کرنا ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے سب سے زیادہ یہاں پہ یہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کیا ہے؟ احسان حق سے زیادہ دینا، کسی کو آپ دے رہے ہیں لیکن اس کے حق سے زیادہ دینا۔ جس کام میں والدین خوش ہیں وہ کام کرنا، جس کام میں والدین کی رضا ہے وہی کام کرنا، اور والدین پر احسان کرنا یعنی جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا جب آپ بڑے ہو جائیں اور وہ پھر اس عمر کو آ جائیں کہ اب ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن کریں۔ والدین، اب اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو لیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اب کیا ہو رہا ہے، بچے جو ہیں وہ دوستوں کو پریفرنس دیتے ہیں، دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ لڑکا اپنے دوست کو ترجیح دے گا، لڑکی اپنی دوست کو، اپنی جو اس کی فرینڈ ہے اس کو ترجیح دے گی، نہ کہ وہ ماں کو ترجیح دے گی اور نہ ہی بیٹا باپ کو ترجیح دے گا۔ دوست بہت اہم ہے اس کے لیے، بے شک دوست اہم ہے، لیکن دوست کے دین پہ وہ ہوگا، یہ بھی دیکھ لیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ساتھ والدین کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا، اللہ کے بعد پیدا اللہ نے، تخلیق اللہ نے کیا ہے، اور ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ بنے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اب سب کو پتہ ہوگا کہ کس طرح بچوں کو پالا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو اولادکم، اپنے اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے۔ اور نمبر 3، اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں اس کا بھی المیہ ہے، کوئی کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو امت کی کثرت پہ میں فخر کروں گا، اور ایسی عورت کو پسند کیا گیا جس کے جب بچے سب سے زیادہ ہوں، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ املاق، تنگ دستی اور مفلسی کے ڈر سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش، فواحش کیا ہے؟ فاحشہ کی جمع ہے، اور فواحش جو ہے، فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اور یہاں پر اصل میں یہ زیادہ تر زنا کے لیے بولا جاتا ہے۔ تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، پھٹکو بھی نہ قریب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ راستہ کھلنے لگا زنا کا یا کوئی ایسا، تو آپ اس راستے کو ہی بند کر دیں۔ کپڑے اس طرح کے پہننا کہ جس میں آپ کا جسم نمایاں ہو رہا ہے، اس طرح کی ڈریسنگ کرنا، بات کرنے میں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ راستہ آپ کھلنے لگا ہے، یا اور بہت سارے کام۔ جسٹ آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جی فون پہ ہی بس میں بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اب آگے نہیں کام ہوگا، تو آگے راستہ کھلتا جائے گا، وہ یہاں تک نہیں رہتا، پھر آگے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ما ظہرا، جو ظاہر ہو، فواحش کھلے عام اعلانیہ آپ کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، منہا ان میں سے، وما بطنا، جو چھپے کر رہے ہیں، یعنی جس طرح زنا وغیرہ جو چھپ کے کر رہے ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي، ولا تقتلوا النفس التي، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو، التي، وہ جو، حرم اللہ، حرام کی اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کسی مسلمان کو کیا، کسی جان کو بھی آپ نے نہیں مارنا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان نہیں، مسلم کا نہیں آیا، اللہ نے کہا نہ تم قتل کرو اس جان کو جو حرام کی اللہ نے، یعنی ہر انسان کی جان کی حرمت ہے۔ ہاں، کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے حربی کافر ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ مارے، شوق سے مارے، اچھی طرح مارے ان کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے پور پہ ان کو مارو۔ اچھا، قصاص، قتل کے بدلے قتل کیا ہے، اب اس کے بدلے قتل ہے۔ اور کیا ہے نمبر 3؟ شادی شدہ زانی۔ اب بتائیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا عورتیں، کیا مرد، قتل ہے۔ اگر یہ حد نافذ ہو جاتی پاکستان میں، کسی بھی ملک میں، تو کیا ہوتا؟ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں ان چیزوں کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برل یہاں پہ تو نہیں آ رہا الا بالحق کا مطلب یہ ہے
کہ اس کے سوا یہ جو 3-4 صورتیں بنتی ہیں، ان کے سوا تمام جان، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، آپ نہیں ایسے کسی کو مار سکتے کہ کوئی یہاں پہ کرسچن کھڑا ہے یا یہودی کھڑا ہے، چلیں یہودی لگا لیں، یا کوئی اسرائیلی کھڑا ہے تو آپ اس کو شوٹ کر دیں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ذالکم، یہ ہے وصاکم، وصیت جو اس نے کی تمہیں، وصاکم، اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی جس کی، یہ وہ وصیت اور تاکیدی حکم ہے جو اس نے تمہیں کیا۔ یعنی تاکیدی حکم کیسے؟ بہت اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اچھا جو ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، آپ دیکھیں یہی ہماری سوسائٹی کے سب سے زیادہ نمبر 1 شرک، والدین کی نافرمانی کو رج کے ہو رہی ہے، رج کے ہو رہی والدین کی نافرمانی، بچیاں بچے کوئی پتہ نہیں انہیں، اور یہ والے سارے معاملات آگے، اولاد کو قتل کرنا سے مراد یہی جو معاملات ہیں کہ بچے زیادہ نہ ہوں، یہ وہ، اور سب سے زیادہ جو عروج پہ اس وقت چیز ہے یہ فواحش، سب سے زیادہ بے حیائی، آپ کے موبائل کے اندر، آپ کی ہر چیز میں، آج 5 سال 6 سال کے بچے کو ہر چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر قتل کتنا عام ہو رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتہ ہے نہ مرنے والے کو پتہ ہے، ہر جگہ پہ کہیں 200-300 قتل ہو رہا ہے، کہیں کوئی قتل ہو رہا ہے، کہیں کتنا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کا المیہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دین کے اصول ہیں۔ آگے ولا تقربوا مال الیتیم، اب یہ بات ولا، اور نہ تم قریب جاؤ، پھٹکو بھی نہ قریب، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، ہاں ایک طریقہ ہے، الا مگر، باللتی، اس طریقے کے ساتھ، ہیا وہ جو، احسن اچھا ہے، کیسے؟ یعنی آپ ضرورت مند ہیں، آپ پرورش نہیں کر سکتے، تو آپ یتیم کا جو مال ہے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملائیں، انویسٹمنٹ کریں اور اس میں سے پروفٹ لیں اور اس میں سے جو ہے ان پر خرچ کریں۔ اگر آپ اپنے اوپر طریقے کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جس طرح بھی آپ اس کو احسن طریقے سے اس کو بہرحال اس کو بڑھائیں، اس کے مال کو، یہ احسن طریقہ ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو گیا، 13-14 سال کا ہو گیا بچہ، آپ کو پتہ ہے 12-13 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچہ یہ بچی، اس کا مطلب یہ نہیں آپ اسے سونپ دیں، اس کا مطلب ہے جب وہ میچور ہو جائے، بھرپور جوانی کو پہنچ جائے، یہ اشدہ کا مطلب یہ ہوگا، ٹھیک ہے، میچور ہو جائے تب آپ نے دینا ہے، ادروائز اس سے پہلے آپ نے اس کو مال نہیں پکڑانا کہ وہ اپنا مال ضائع کر دے، اسے کیا معلوم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو کیل، کیل کیا ہے؟ ناپ، لیکوڈ یا لینتھ معلوم کرنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کو مکیال بولتے ہیں، مکیال، اور اس کو یہ ہے کیل۔ والمیزان، میزان کہاں سے نکلا؟ وزن سے، اور وہ میزان کیا ہے؟ تول، تکڑی، اور تول کو پورا کرو، ناپ کو اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی آپ جو ہے کسی کے حق میں کمی کرنے کی بجائے اس کو آپ بے شک زیادہ تھوڑا سا دے دیں لیکن کم نہ کریں۔ لا نکل، اب اور یہی ہمارے سورہ مطففین اس پہ جو آ رہی ہے، پھر اس کے علاوہ پوری ایک قوم پہ یہ کام کرتی تھی، عذاب صرف اس قوم پہ آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور ہماری قوم جو ہے وہ ساری کی سارے ان گناہوں میں ملوث ہے۔ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نکلف کہاں سے نکلا؟ کاف لام فا، کلفت، کلفت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کی کسی سے خواہش کرنا، کسی ایسی چیز کو طلب کرنا، کسی کے ذمہ ایسا کام لگا دینا جو وہ پورا ہی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً کسی بھی جان کو، الا مگر وسعہا، جو اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ سارے احکامات کر کے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا ہے، نہ لا نکلف نفساً الا وسعہا، آپ اس کے مکلف ہیں، آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، انصاف کی بات کرو، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، وَلَوْ كَانَ، اور اگرچہ ہو وہ ذا قربا، قریبی رشتہ دار، اگرچہ سامنے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ نے عدل کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ڈنڈی ماریں
بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، کوئی بھی ہے، آپ نے عدل کی بات کرنی ہے۔ قریبی رشتہ دار، اچھا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور عہد کو اللہ کے پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وَبِعَهْدِ، اور عہد کو اللہ کے، اوفو، پورا کرو، کہاں سے نکلا؟ وفا سے، پورا کرو۔ یہ کون سا عہد ہے؟ عہد الست، عہد الست ہے وہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ہم لوگوں سے، یہ وہ وعدہ ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اچھا، پہلے نمبر پہ تو یہ، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نام پہ جو قسم کھا کے، اللہ کی قسم، آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں وہ بھی پورا کریں۔ اور اس کے علاوہ عام وعدہ۔ اور منافق کی تیسری نشانی کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، دوسری آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، دوسری نشانی، و اذا اؤتمن خان، تیسری امانت میں خیانت ہے۔ دوسری نشانی ہے کہ وہ وعدے میں وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ نے کسی بچے سے، کسی چیز سے، کسی کے لیے بھی، آپ دوسروں کو بھی چھوڑیں، آپ اپنے گھر میں پہلے وعدے پورے کریں، اپنی چھوٹی چیزیں آپ اپنے اولاد سے، اپنے خاوند سے، خاوند اپنی بیوی سے، کوئی بھی وعدہ کرتا ہے اسے پورا کریں۔ بہرحال یہاں پر زیادہ پہلے نمبر پہ عہد الست ہے، اللہ کا وعدہ۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہی بات کہی تھی نا کہ تو ہمارا رب ہے، اور آج ہم نے رب اپنی خواہش کو بنا لیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے رب ہیں، چھوٹے چھوٹے معبود ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی معبود ہے، کسی کا کوئی معبود ہے۔ ذالکم، یہ وہ، وصاکم، وصیت، یہ اس نے تاکید کی تمہیں، بھی، جس کی، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ تذکرون، ذکر سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذالکم کیا ہے بھلا؟ یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے۔ سب باتیں جو پیچھے بتائی جاتی ہیں۔ جی، ذالکم میں کم کون سا ہے؟ ذالکہ کا ہی ہے، اس میں اشارہ ہی ہے۔ کون سا اشارہ ہے یہ؟ ذالکہ، بعید۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تاکیدی حکم ہے، جیسے کوئی بات کہی جاتی ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا یہ بات، اچھا پھر بتاؤ کیسے کرو گے؟ میں نے کیا کہا تھا تمہیں؟ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار ہم کہتے ہیں نا، بار بار بچوں کو کہا جاتا ہے یا کسی کو بھی، یا آپ نے اپنے خامن کو بات کہی ہے، اچھا یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے، میری بات یاد رکھنا۔ یہ تاکیدی حکم ہے، اصرار کے ساتھ اللہ نے بات کہی ہے، پیچھے بھی یہی بات آ رہی تھی۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، بے شک یہ راستہ میرا ہے، مستقیماً سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، پس پیروی کرو اس کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، اور پھر آس پاس بھی سائڈوں پہ بھی خطوط کھینچے، اور آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، باقی سارے راستے شیطان کے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہم کس راستے پہ ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ تم پیروی کرو، السُّبُلَ، راستوں کی، سبل، اور سبل، راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، پس وہ جدا کر دیں گے، بکم، تمہیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ باقی سارے جتنے راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں، اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس لیے مانگا کریں اہدنا الصراط المستقیم۔ ذالکم، یہ پھر اللہ کہہ رہے ہیں، ذالکم، اللہ نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں، تو پتہ تھا نا کہ اللہ کو کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے، پھر بار بار آ رہی ہے بات، ہم کتنی دفعہ لائف میں اس آیت سے گزر چکے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ایسے ہی قرآن پڑھ ہم نے ساری زندگی گزار دی، 10 قرآن، 5 قرآن، لیکن یہ نہیں معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس میں ہے کیا ہے۔ ذالکم وصاکم، یہ اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ثم، پھر یہ ہیں وہ آیات، ٹھیک ہے، اس کے آگے بھی ابھی چل رہا ہے۔ ثم آتینا، پھر دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً، پوری کرنے کے لیے نعمت۔ جی، یہ 3 آیات 151 سے لے کے 153 تک، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ 3 آیات ہیں کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل نہیں ہے، میں کسی پہ تکلیف اس کی وسعت سے زیادہ نہیں دیتا،
اتنا بوجھ نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتے کہ کوئی اٹھا نہ سکے، اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا کوئی اٹھا سکے۔ ثم پھر آتینا، پھر دی ہم نے موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً پوری کرنے کے لیے نعمت۔ کون سی کتاب دی تھی؟ تورات۔ الذی، اس پر جس نے احسن نیکی کی، و تفصیلاً اور کھول کر بیان کرنے کے لیے، لکل شیء ہر چیز کو، وہدی و رحمہ اور ہدایت و رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات پر ربہم یؤمنون اپنے رب کی وہ ایمان لائیں۔ تورات میں کیا کون سے پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ انہی آیات سے ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور اور ہدایت کہا ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، یہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ انزلناہ، تورات کے بعد اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے مبارکاً، بابرکت ہے، فاتبعوہ پر پیروی، پس پیروی کرو اس کی، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، پیروی کرو۔ ان تقولو، اب یہ ان میں آگے کیا ہے؟ لا محذوف ہے ایک چیز، وہ کیا ہے؟ لا، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا بھی، کہاں پر؟ اللہ تشرکو، پیچھے چلیں آپ، ایک آیت نمبر 151 سے، یہاں پر رہنا، آپ رہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تشرکو آیا، یہ وہ ہے، یہاں پہ لام محذوف ہے۔ یہ کہ تم یہ نہ کہو، نہ آنا بریکٹ میں، یہ کہ یہ تم نہ کہو، ان تقولو، یہ کہ تم یہ نہ کہو، انما، کہ بے شک، انما کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے، تمام ہر چیز کو گھیر لیتا ہے، کہ بے شک انزلہ نازل کی گئی، الکتاب کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر۔ دو گروہ کون سے تھے؟ طائفہ، کس؟ طائفتین کس کی جمع ہے؟ کس کا تثنیہ ہے یہ؟ طائفہ۔ طائفہ کسے کہتے ہیں؟ جماعت کو۔ طائفہ جماعت کو، گروہ کو، جی طائفہ اس لیے میں نے جماعت کہا کیونکہ یہ مؤنث میں آ رہا ہوتا ہے، اس لیے طائفتین، اوپر دو گروہ، دو گروہ کون سے تھے؟ یہ کہ تم یہ نہ کہو کہ بے شک نازل کی گئی، یعنی ان دو گروہوں کو، تو تاکہ تم یہ نہ کہو کہ پہلے جو دو گروہ تھے، من قبل علی طائفتین، ان تقولو، تاکہ تم نہ کہو، انما کہ بے شک انزلہ نازل کی گئی، الکتاب کتاب، علی طائفتین اوپر دو گروہوں کے، کون سی؟ تورات اور انجیل۔ دو گروہ کون سے تھے؟ یہود و نصارہ، من قبلنا ہم سے پہلے۔ آپ کو پتہ یہی جو ہیں سامی مذہب کے لوگ جو ہیں، یعنی وہ یہی ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان، تاکہ یہ باتیں نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، یہاں پہ وَإِن کا مطلب بے شک کیوں ہو گیا؟ وَإِن کا مطلب تو، ان کا مطلب تو یہ کہ ہوتا ہے، اکثر نہیں بھی آ رہا ہوتا ہے، ہاں جی، یہاں پہ بے شک کیوں ہو گیا؟ بے شک اس لیے ہو گیا، آگے یہاں پر لام تاکید آ رہا ہے کسی جگہ پر، اور وہ آ رہا ہے لغافلین کے ساتھ، جی اس کا بس چھوٹا سا ایک کلیہ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اس میں دیکھ لیجئے گا، یہ کلیہ ہی ہوتے ہیں یا اصول ہوتے ہیں، سوری۔ وَإِن، اور بے شک، کننا تھے ہم، ان دراستہم پڑھنے پڑھانے سے، ان کے، کس کے؟ کتاب کے یا ان احکامات کے، لغافلین البتہ غافل، تاکہ تم یہ نہ باتیں کہو کہ یہود و نصارہ کو تو تورات بھی ملی، انجیل بھی ملی، وہ تو جو ہیں ان پر تو کتابیں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کے اگر آپ سینیریو دیکھیں تو اس وقت یہ بات جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس لیے، اور بے شک ہم تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے، پڑھنے پڑھانے سے ہی غافل تھے، ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہمارے پاس تو بک ہی نہیں آئی تھی، ہمارے پاس تو کوئی یعنی چیز ہی نہیں آئی تھی، ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں تھا کچھ بھی، تو ہم پھر کیسے اللہ کو مانتے، کیسے احکامات کو مانتے؟ اب اللہ سارے احکامات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے سوائے اس قرآن کے، ایک قرآن ہے یہ، بس یہ اتنا سا، ٹھیک ہے،
کبھی کبھی اتنا سا بھی ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں ہو رہا، آپ اپنے بچوں کے بستے دیکھیں، ان کے بیگ جا کے اس کا وزن کر کے آج دیکھ لیجئے گا. تھوڑا سا پریکٹیکل کیا کریں، جب کہا کریں نا پریکٹیکل، یہ صرف ایسے آپ نے کرنا ہے بس. دیکھیں اور اس قرآن کو اٹھا لیں. نہیں بھی یہ نہیں پڑھا جا سکتا، یہ آپ لائف میں نہیں پڑھ سکتے. آپ کی 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اس کو نہیں آپ نے سمجھنا. اس کو صرف ہم نے کیا کرنا ہے، صرف ہم نے بس قرآن خوانیوں پہ پڑھنا ہے، یا ہم نے بیٹی کو جہیز پہ دے دینا ہے، یا ہم نے اس کو سیو کرنا ہے، یا ہم نے اس کی صرف ہم نے احترام کرنا ہے، یا ہم نے صرف اس کو چومنا ہے. ٹھیک ہے، چومنا منع نہیں ہے، یعنی وہ ایک بس منع سے مراد بالکل اس طرح نہیں کہ بالکل ہی آپ کہہ دیں کہ نہیں. وہ محبت کے ساتھ ایک صحابی نے ایسے کر کے قرآن کو لگایا تھا. تو ہم نے یہ نہیں تھا، اس لیے یہ وجہ نہیں تھی. تو کیا تاکہ تم یہ نہ بات کہہ دو کہ ہمارے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ایک جو یہ آئے گی ایک گواہی، ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، ایک تو آتا ہے نا امتوں پہ گواہ لائیں گے، گواہ لائے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ لائے جائیں گے تمام انبیاء پر، امتوں پر. اور ایک چیز کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں گے، اور وہ کیا ہوگی کہ میری امت نے قرآن کو مہجورہ ہجرت کسی چیز کو سے ہجرت ہی کر دینا. مہجورہ کا لفظ آیا، کسی چیز ہجرت آپ کہیں کر گئے، وہ چھوڑ گئے آپ چیز، علاقہ ہی چھوڑ گئے. مہجورہ، ایک قرآن کو چھوڑ ہی دیا بالکل، اور وہی کام ہو رہا ہے. یہ نہ تم کہو کہ بے شک یہود و نصارہ پر تو جو ہم سے پہلے تھے ان پر تو کتاب نازل ہوئی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. او تقولو، اب یہ او میں بھی لام محذوف ہے. ٹھیک ہے، یہ کہ یہ نہ کہو تم، اس کو نہ کو بے شک آپ بریکٹ میں لے لیں. یہ کہ یہ نہ کہو تم، لو اگر انا بے شک ہم کہ بے شک ہم انزلہ نازل کی جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب، لکننا تو البتہ ہو جاتے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے. تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی کوئی کتاب، الکتاب بارہ، لکننا تو البتہ ہو جاتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے یعنی یہود و نصارہ سے. فقد جاءکم، پس تحقیق جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اب اس کو بھی اللہ نے ہدایت و رحمت کا، تورات کو بھی اللہ نے ہدایت و رحمت کہا. فمن اظلم، تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا، ممن اس سے، کذب، تو فمن کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کذب جھٹلائے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو. اللہ کی آیات ہی کو تو جھٹلانا ہے کہ آپ اپنے خاندان کو ترجیح دے رہے ہیں، لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں، بچیوں کے رشتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، بیٹوں کے رشتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اب اللہ کی آیات کو پیچھے کر رہے ہیں، اور اللہ کی آیات کھلے عام اس کا وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کی تکذیب ہو رہی ہے. تو لیکن کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ اللہ کا کام ہے نا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. وَصَدَفَ عَنْهَا، اور وہ اعراض کرے ان سے. کسی بچی سے کہہ دیں نا اپنی ڈریسنگ ٹھیک کر لیں، یہ جو آپ نے اتنے تنگ کپڑے پہنے ہوئے، یہ پانچے اوپر کیے ہوئے نیچے کر لیں، تو وہ کیسے غصہ کرتے ہیں. مائیں کہاں ہیں؟ یہ اللہ کی آیات سے وہ نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ فواحش کے قریب نہ جاؤ، پھٹکو بھی نہیں اس کے قریب. یہ تاکیدی حکم آیا تھا نا، اس کے قریب نہیں جانا. آپ کی بچی کا ٹخنا نظر آ رہا ہے، آپ کی جبکہ یہ مرد کے لیے حکم تھا، وہ عورت اب پر اپلائی ہو رہا ہے. اب آپ کی بچی کا ٹخنا نظر آ رہا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہے، سب کچھ ہے، بلکہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے وقت کوشش کرے اللہ استغفر اللہ العظیم کہ یہ ساکس پہن لے، نہ ہی نظر آئے. وہ اکثر گاؤن وغیرہ اوپر کرتے وقت ہو جاتا ہے. آپ کی بچی کا ٹخنا تک نظر آ رہا ہے، بلکہ اب ٹخنا چھوڑیں یہاں تک پنڈلی تک نظر آ رہی ہے، اور وہ بالکل ویسے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اور مزید نظر آئے اور مزید وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف. تو یہ کیا ہے؟ کھلے عام جو ہے وہ ماں باپ کہاں ہیں، مائیں کہاں ہیں، باپ کہاں ہیں، کہاں غیرت کہاں گئی چلی گئی. آپ دعوت دے رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں معاشرے میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. شروع دن سے ہی بچوں کے لباس اس طرح سے پہنا دیں. پھر بچہ، میں آپ کو بتاؤں، پھر بچہ دوسرا لباس پہنتا بھی نہیں ہے. پھر آپ پہنائیں، پھر دیکھیں
وہ نہیں پہنے گا. میری بیٹی اتنے ہاں. بازو نہیں پہنتی وہ. پھر نہیں پہنتے بچے. پھر بچے جو ہیں نا وہ نیچے یوں ہی کرتے رہتے ہیں, یوں. ریلی یہ ایک عادت ہوتی ہے. آپ نے نماز کی عادت ڈال دی ہے نا, لو بھی آپ کی ہڈیوں میں بیٹھ گئی. آپ چاہے کوئی آپ کو اٹھائے نہ اٹھائے, آپ نے پڑھنی ہے. ڈریس آپ کا اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, گزارا یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں, اب ایسے باہر جا نہیں سکتے. ایسے لگتا ہے جیسے کپڑے نہیں جی, پہنے ہوئے. اور جس کے ٹخنے اتنے نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ کھلے عام اللہ کی آیات کا انکار ہے. وَصَدَفَ عَنْهَا, اور وہ اعراض کرے ان سے. صدفہ کیوں آیا؟ صدف پہلے بھی بتایا کہ سیب کو کہا جاتا ہے, سخت ہوتی ہے, اس کا آپ نوکیلا حصہ دیکھیں تو سختی کی وجہ سے, تو سختی کی وجہ سے منہ موڑ لینا. اور اعراض کرے انہا, ان سے, ان آیات سے. اللہ کہنے اس سے بڑا اور ظالم کون ہو سکتا ہے. سنجزی, ہم عنقریب بدلہ دیں گے, ہم عنقریب بدلہ دیں گے. الذین, ان کو جو یصدفون, اعراض کرتے ہیں, ان آیاتنا, ہماری آیات سے, سوء العذاب, برے عذاب کا. اللہم لا تجعلنا منہم, بما, بوجہ اس کے جو, کانو یصدفون, تھے وہ اعراض کرتے. استغفر اللہ العظیم. 57 ایک محاورہ پڑھوں گی. ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں اور ان کے اس روکنے کا سبب سخت سزا دیں گے. جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں, ان کو جو اعراض کرتے ہیں, ہم ان کو سخت سزا دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. استغفر اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک.